یہ نہ جادو ٹونے سے کوئی بات ہوگی نہ کسی اور طریقے سے، صرف اور صرف شبانہ روز محنت سے ہوگی انشاءاللہ۔ ہندوستان کے خلاف مارکا جیتا اور بڑی عظیم فتح حاصل کی اللہ کے فضل کرم سے۔ ملک جادو ٹونے سے نہیں، شبانہ روز محنت سے ترقی کرے گا۔ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا دفاع کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسلام آباد میں علماء کنونشن سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کچھ لوگ عسکری قیادت کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر معیشت کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکالا۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہے۔ ترقی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان اس وقت خطرناک دور سے گزر رہا ہے۔ بھارت ہمارے خلاف پھر سازش کر رہا ہے۔ افغانستان سے بھی خطرات لاحق ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں، ہماری فورسز کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں اور واپس افغانستان میں چھپ جاتے ہیں۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف جنگ میں فتح ہوئی، پوری دنیا میں پتہ چل گیا، بھارت کے 6 طیارے گرائے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم اپنے ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک میں اس وقت ایسی سیاسی قوتیں ہیں جو دن رات افواج کی قیادت کے خلاف سازش کرتی ہیں۔ جمہوری روایات ہے کہ اپوزیشن جماعت کو بھی اسپیس ملنی چاہیے، یہاں حکومت کے اتحادی بھی اسپیس مانگ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا میرا یا میری پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں۔ سے یہ قیدی نمبر 800 چور جو ہے تو اس کو کسی دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ تو حکومت نے اس پہ سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کی زندگی میں رکھنے ڈالنے سے ان کو محفوظ بنانے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے وہ ہم اٹھائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کرنے پر غور۔ پی ٹی آئی نے اڈیالہ روڈ کے رہائشیوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کہتے ہیں بانی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے، کوئی بھی جمہوری قیادت تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کی سہولت کار ہے۔ احتجاج کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی سے کمائی ان کا کاروبار بن چکی ہے۔ اسمگلرز نے پی ٹی آئی کی چھتری تلے پناہ لے رکھی ہے۔ پی ٹی آئی سیاسی مفاہمت کے لیے ایک قدم آگے بڑھانے پر تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کو 2 روزہ قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق رابطہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ نون لیگ کو قومی کانفرنس میں دعوت نہیں دی جائے گی۔ قومی کانفرنس میں سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ نکالنے پر غور ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومت کو مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی سمیت سیاسی رفقا کی بانی سے ملاقات کرانا ہوگی۔ سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو 2018 میں سازش اور دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر پارٹی آج فخر کر سکے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا پی ٹی آئی نے اپنی حکومت میں سوائے لنگر خانے کھولنے کی اور کچھ نہیں کیا، کوئی یہ قابل قدر منصوبہ بھی ملک کو نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے صرف گالم گلوچ کلچر کو فروغ دیا۔ پاکستانی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن، ایشیائی ترقیاتی بینک کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی 2025 کے لیے 2.7% سے بڑھا کر 3% کر دی گئی۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی، رواں مالی سال میں بھی بہتری متوقع، کاروباری ماحول سازگار قرار، سیلاب کے باوجود معاشی رفتار برقرار رہی، سرمایہ کاری اور انڈسٹری میں ریکوری سے ترقی کا رجحان جاری ہے۔ امریکی ایگزم بینک کی ریکوڈک میں اہم معدنیات کی کانکنی کے لیے $1.25 ارب فائنینسنگ کی منظوری۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے آنے والے سالوں میں فائنینسنگ $2 ارب تک بڑھائی جائے گی۔ مالی معاونت کے تحت امریکہ پاکستان شراکت داری سے بلوچستان میں معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔
बड़े मंसूबे अमरीकी बरामद कुनिंदगान के साथ मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी और पार्टनर्स को फायदा पहुंचाएंगे। दोनों ममालिक में रोजगार के मौके पैदा होंगे। IMF की पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई, महंगाई में इजाफे की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जाने का इम्कान। रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुंचने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने की तवक्को। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आने का इम्कान। माली साल 2026 में मईशत में कर्जों का बोझ कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF ने गुज़श्ता 2 साल की माशी कारकर्दगी और रवा माली साल की माशी प्रोजेक्शंस जारी कर दी। पंजाब के 52 शहरों में PDP मंसूबों की तकमील में 30 जून का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश। 3,497 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। पार्क्स और गलियों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। 10 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की मॉनसून से कबल निकासी आप के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है स्पीकर को सेशन मुअख्खर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। कान मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। शाजिया मरी ने कहा कि कौमी असम्बली इजलास के दौरान रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। PTI अरकान का ऐवान में तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। सिंध में खवातीन के लिए स्कूटीज की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मंसूबों का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन ने कहा खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं। हैदराबाद, खैरपुर और शिकारपुर के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल हो चुका। तमाम नए रूट्स रवा माह ही फाल कर दिए जाएंगे। कराची की मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें शामिल करने की हिदायत। ये एक मुनज़्ज़म सोची समझी साजिश है। मुल्क दुश्मनी का एक बाकायदा एजेंडा है और ये साबित किया गया सिंधी या सिंध कल्चर डे की आड़ में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई गई, रियासत के अंदर रियासत कायम की गई, उसने ये वाज़े तौर पर साबित कर दिया कराची में एक सिंधु देश कायम कर दिया गया। सिंधी कल्चर डे के नाम पर पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार के अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक बार फिर भाई से भाई को लड़ाने की साजिश हो रही है। 7 दिसंबर को हंगामा आराई और तशद्दुद के वाक़यात हुए। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। असलहा लहरा कर दिखाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग की गई। अदालत में मुकदमा चलने से पहले ही दम तोड़ गया। अदालत में रवैया ऐसा था किसी मुल्जिम को वकील की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी MKM लसानी सियासत से बाज नहीं आई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा मुत्तहिदा का असल मसला सुबह 11 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्लॉट है। वो बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सिंधी कल्चर डे पर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रहे। सिंध हुकूमत ने अमन अमान के हवाले से बर वक्त इकदाम किए। कानून तोड़ने वालों को रोका और शर पसंद अनासिर को गिरफ्तार किया गया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन के तहत इंतखाबात मौखर करना मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। इंतखाबात मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हालात व वाक़यात के बावजूद
آئینی ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے۔ حلقہ بندیوں کا عمل 2 مرتبہ مکمل کیا جا چکا۔ انتخابی معاملات پر حکم دینا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے۔ بلوچستان حکومت آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کی معاونت کرے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں۔ ووٹرز، امیدواروں، عوام اور پولنگ عملے کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ آمدن سے زائد اثاثے کیس میں سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن اور دیگر پر فرد جرم عائد۔ کمرہ عدالت میں موجود شرجیل میمن اور دیگر ملزموں کا صحت جرم سے انکار۔ اینٹی کرپشن عدالت نے 7 گواہان کو نوٹسز جاری کر دیے۔ ملزمان پر 2 ارب 27 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے آئندہ منگل کو جواب طلب۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ کیسز کی سماعت۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے 2 مقدمات میں وارنٹ گرفتاری جاری۔ بیرون ملک موجود ملزمان کے خلاف جوا ایپ اور سائبر کرائم مقدمات۔ یوٹیوبر رجا بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور۔ دونوں ملزمان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 10 دن کے اندر متعلقہ عدالت پیش ہونے کا وقت دے دیا۔ جسٹس زاجہ انعام منہاس نے کیس کی سماعت کی۔ مادر وطن کے بہادر سپوت سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ گجرانوالہ میں شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاک چوبند دستے کی سلامی۔ مہمان خصوصی میجر جنرل محمد عاصم چودھری نے پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ قومی عسکری قیادت کا سوار محمد حسین شہید کو خراج عقیدت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز، نیول اور ایئر چیفز کا مشترکہ پیغام۔ ISPR کے مطابق دفاع وطن کے لیے 1971 کی جنگ میں جرأت، بہادری اور قربانی کی لازوال داستان رقم کی۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی شہید کو خراج عقیدت۔